یہ متاثرین اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب تو پوری پی ٹی آئی متاثرین ہے، تو لگتا ہے ایک انجمن متاثرین بنانی پڑے گی۔ میں ادھر چلو جاؤں گی جہاں پہ میرے لوگ چاہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ریزرو سیٹ کی تو سیاست کرنی نہیں ہے، تو میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ وہ پبلک سروس ڈلیوری رہا ہے۔ تو میرے لوگوں کے مفادات جو ہے مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے حلقے کا جو عام ورکر ہے وہ چونکہ باقی حلقوں سے اس لیے مختلف ہے کہ ہم انڈین بارڈر پہ رہتے ہیں، ہمارے وہ دیہات جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے ان کی مجھ سے جڑی توقعات ہیں، تو مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے مفادات کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، ان کے مفادات کے تحفظ کے ضامن بھی ہوں۔ اس پہ ہماری ساری ڈسکشن چل رہی ہے، اور چونکہ جہانگیر ترین صاحب مجھے پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میری ایک ہم آہنگی ذہنی بھی ہے اور ایک بیانیہ بھی ہمارا، چونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں، تو ان کی جو خان صاحب کے ساتھ ایک مشترکہ ہمارا ایجنڈا رہا کہ ہم نے انہوں نے بھی اور میں نے بھی پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اور خان صاحب کو اس بیانیے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جس کا آج وہ شکار ہو گئے ہیں۔ تو جو شخص بھی ان کو بہتری کے لیے رائے دیتا تھا، تو جو یرغمالی ٹولہ تھا جنہوں نے انہیں بالکل ایک بند گلی میں لا کے آج کھڑا کر دیا، تو وہ اس کو سپرسیڈ کرتے تھے، اور خاص طور پہ وہ جو میگنیٹائز اور ہیپنیٹائز اور پھر میسمرائز کرنے والی شخصیت ہے، انہوں نے ان کے ہر کام پہ پانی پھیرا، مرشد کا امر دے کے، اور حکم ایسا جاری کرتی تھی کہ ہمارے مرید صاحب جو ہیں وہ چٹکے بیعت ان کی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پھر ہر حکم جو تھا وہ امر ہو جاتا تھا، اور الٹیمیٹلی وہی ہوتا تھا جو بشا بی بی چاہتی تھی۔ اس سوچ کے مطابق جو میرا ناقص تجربہ ہے اور رائے ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ بشا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کو جس نہج پہ پہنچا چکی ہیں اور جو مقاصد سے تھے ان کے وہ حاصل کر چکی ہیں، اور 4 سال ان کے خاندان نے، ان کے ارد گرد کے عزیز و اقارب نے جس طرح بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، اور ساری جو کلک ہے وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کے منہ پہ ملی ہے، تو ان کو جو ہے وہ جب بلی کے پاؤں جلے تھے تو اس نے اپنے بچے نیچے لے لیے تھے۔ تو جو ہی وہ وقت قریب آئے گا کہ بشا بی بی تک وہ تپش پہنچے گی اور وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو نیچے لے لے اپنے پنجوں کو۔ کھرا تلاش کرنا ہوتا ہے نا آپ نے کسی بھی ملزم تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارے ہاں جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو جہاں ڈکیتی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، کھوجی کو بلایا جاتا تھا اور وہ آگے کھرا تلاش کرتا تھا کہ انٹری کہاں سے ہوئی اس ڈکیت یا چور کی اور ایگزٹ کہاں سے ہوا۔ تو چونکہ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے جو کھوج کا کھرا ہے وہ سارا بشا بی بی تک جا رہا ہے، تو بشا بی بی کسی صورت بھی اس پورے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خان صاحب کو گمراہ کرنے میں، خان صاحب کو ایک ایسا پاکستان دشمن بیانیہ ترتیب دینے میں اور خان صاحب کو فاجب پاکستان کے سامنے کھڑا کرنے میں ایک ہی شخصیت کا کردار ہے، اور باقی تو بے شمار کریکٹر تو ساتھ سپلیمنٹ کرتے رہنا، اور جو امر دیتی رہی، حکم دیتی رہی اور خان صاحب آنکھیں بند کر کے مرشد کے اس حکم کو مانتے رہے، وہ بشا بی بی ہیں، کیونکہ بشا بی بی ان کو یہ بار بار باور کراتی رہی کہ میری طاقت روحانی تمہارے ساتھ ہے اور میری روحانی طاقت سے تم پرائم منسٹر بنے ہو۔ یہ اپوزیشن کو یا بظاہر عوام کو ایک بار بار جو پی ڈی ایم نعرہ لگاتی رہی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے خان صاحب کو، خان صاحب کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایک ہڈن جو سوچ تھی، اس کے اندر وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں، مجھے بشا بی بی لے کے آئی ہیں،
اور میں بشرا بی بی کے عملیات، بشرا بی بی کی چلے اور بشرا بی بی کے جتنے بھی جادو ٹونے تھے ان کی وجہ سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہمیشہ انہوں نے ڈیگریڈ کر کے، ڈی مورلائز کر کے، انسلٹ کر کے اپنی خوشی محسوس کی، کیونکہ ان کو یہ اگر ایک رتی برابر بھی احساس ہوتا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن یا رول یا سپورٹ یا فیسیلیٹیشن ان کے اس پورے پروسیس میں حاصل رہی ہے تو وہ اتنی موسم خوشی نہ کرتے. انہیں یہ تھا کہ مجھے تو بشرا بی بی لے کے آئے، کیونکہ بشرا بی بی کو یہ بشارت ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ آپ ایک درجن نہیں، 2 درجن نہیں، کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلاظت کے لیے، جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں. کیونکہ اون چودھری، انعام شاہ، عمران شاہ اور سفیر تک جو ان کا لائل ترین ملازم تھا، ان سب سے آپ علیحدگی میں اونوت پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جڑا، جو صدقات کا ایک پروسیس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا. اور انعام شاہ کو کیوں نکالا گیا بنی گالہ سے، اور انعام شاہ کا قصور کیا تھا اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا، کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیک نہ کر دے تو وہ اس کو جاب سے فارغ کر دیتی تھی، کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارغ کرے، بلکہ ضد کر کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نحوست ہے اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو نکالو. تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں میری پہلی میٹنگ تھی بنی گالہ کے اندر، اور میڈیا اسٹریٹجی ہماری میٹنگ تھی اور اس میں بھی شامل تھی. تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی، تو ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا، اور چونکہ آپ کو پتا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور اندر اندھیرا ہو تو آپ کو ویسے ایک فلیشنگ ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، تو میں نے نیچے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک دم سے پاؤں رکھا تو ایک خاموشی تھی جس کے اوپر چہ 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 کی آواز آئی، اور وہ میرا پاؤں جو تھا وہ شیرو کے اوپر پڑ گیا. اور شیرو صاحب چونکہ خان صاحب کی ٹانگوں میں ساتھ وہ چیئر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جو ہی ان پہ پاؤں رکھا تو وہ جس طرح کا قرآن مچا اور جس طرح کا میرا ویلکم ہوا، اسے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کے شوق جو تھے وہ تو آپ میرے سے زیادہ وٹنس ہیں، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ کو بھی پتا ہے.